بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے کہ تحریک آزادی اور تحریک پاکستان، ان دونوں تحریکوں کا پس منظر کیا ہے، دائرہ کار کیا تھا اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس وقت اگست کا مہینہ آتا ہے تو پورے پاکستان کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ 14 اگست منانے کے لیے، یوم آزادی منانے کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جب 14 اگست آتا ہے تو ہر طبقہ اپنے طور پر اس دن کو منانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ عسکریت والے ہوں، چاہے وہ اقتدار والے ہوں، چاہے حکومت والے ہوں یا وہ اہل مذاہب ہوں۔ ہر ایک پاکستانی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور اس دن کی اہمیت کو اپنی نسلوں کے سامنے بھی بیان کر کے ان کے سامنے بھی اس کی اہمیت کو زندہ رکھا جائے۔ لیکن کچھ عرصے سے دیکھنے میں یوں آ رہا ہے کہ بڑی تقاریب تو ہوتی ہیں، لیکن ان تقاریب کے اندر شرکت کرنے والے لوگ، حتیٰ کہ اس کا انعقاد کرنے والے لوگ، وہ خود بھی اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ تحریک آزادی کیا تھی، تحریک پاکستان کیا تھی اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ اس وجہ سے ہم نے سوچا پوری کی پوری تاریخ کو کہ ہندوستان کے اوپر کون کون سے ملکوں نے آ کے قبضے کیے اور کس طرح سے ہندوستان کی حکومتیں کمزور پڑتے بالآخر پوری حکومت ہی مسلمانوں کی، ہندوستانیوں کی ختم ہوگی اور پھر سارے ہندوستانی غلامی کے اندر اور قبضے کے اندر چلے گئے، اور پھر ان کی ضرورت پیش آئی کہ ہم کس طرح سے آزاد ہو جائیں۔ اس پوری تاریخ کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آج کے دن میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ یہ کہ تحریک آزادی اور تحریک پاکستان، ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے۔ تو ہوا یہ تھا، انگریز جس وقت ہندوستان کے اوپر قابض ہونے لگا تو چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اوپر تو وہ قابض ہوتا چلا گیا، لیکن اس وقت تک ہندوستانی یہی سمجھ رہے تھے کہ بس ان علاقوں تک انگریز آ گیا ہے، کچھ دیگر علاقوں تک دوسرے لوگ ہیں اور ہم ابھی تک اپنا چھوٹا سا ملک بچا کے پھر بھی آزاد ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انگریز بڑھتے بڑھتے دارالخلافہ تک آ پہنچا۔ دلی کے اندر دارالخلافہ تھا مغلیہ خاندان کا، وہ دارالخلافہ تک آ پہنچا اور آ کر حکمرانوں کو، بادشاہوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس دن ہندوستانیوں نے اعلان کر دیا کہ آج ہم مغلوب ہو گئے ہیں، آج ہم کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے، لہٰذا اس قبضے کو چھڑانا اور آزادی حاصل کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اس وقت سے پھر تحریک آزادی شروع ہوئی، جس کے اندر مختلف قسم کی کوششیں ہوتی رہیں۔ ٹیپو سلطان کی کوشش بھی ہے، سراج الدولہ کی کوشش بھی ہے، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ دینا بھی ہے، اور مراد آباد والے علماء کرام بھی ہیں، تھانہ بھون والے علماء کرام بھی ہیں۔ اس سے علاوہ بھی بہت ساری تحریک کے اندر لوگ ہیں جو غیر مسلم بھی تھے، ہندو بھی تھے، ان سب نے مل کر کوشش کی تھی کہ ہم ہندوستان کو ہندوستانیوں کے پاس واپس لے کر آئیں۔ اس کے لیے کوششیں ہوتی رہیں، اور یہ 1857 سے لے کر 1925 تک، 28 تک اسی طرح سے کوشش ہو رہی تھی کہ ہم پورے ہندوستان کو کس طرح سے چھڑا لیں۔ اس وقت تک کی پوری جو تحریک تھی، اس تحریک کو تحریک آزادی کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں مسلمانوں کے اندر ایک بات چلنا شروع ہوئی کہ ہمیں جیسے انگریزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنا ملک بچانا ہے، چھڑانا ہے، اس طرح سے ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آگے چل کر ہندو اور ہم بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمیں ہندوؤں سے بھی الگ ایک ریاست اپنی بنانی ہے۔ اور یہ بات 1928 کے اندر کچھ علماء کرام کی طرف سے آئی، اور پھر 1930 کے اندر الہ آباد کے خطبے کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے مجمع کے اندر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک الگ ریاست ملنی چاہیے، ایک الگ ریاست ہمارے پاس ہو جس میں ہم اپنی عبادات بھی کر سکیں اور ہم پورا نظام اسلام اس ملک کے اندر ہم ہر شعبے کے اندر نافذ کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے۔ 1930 کے اندر انہوں نے یہ بات کی۔ اس وقت سے پھر تحریک نے ایک نئی کروٹ لی، اور ایک تو وہی پرانی تاریخ پورے ہندوستان کے چھڑانے کی وہ چلتی رہی، اور دوسری تاریخ اسی تاریخ میں سے نکلی اور اس نے یہ آواز لگا دی اور یہ نعرہ لگا دیا کہ ہمیں اب ایک الگ ریاست چاہیے ہے جس ریاست کے اندر ہم پوری طرح سے اپنے اسلام پر عمل کر سکیں۔ اور اس تحریک کو 1940 کے اندر قرارداد پاکستان منظور کر کے باقاعدہ طور پر اتنے بڑے شعور کے ساتھ پاس کیا گیا کہ بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے لوگ اس پہ تیار ہو گئے۔ بالآخر وہ قربانیاں رنگ لائیں، اور 1947 کے اندر اللہ رب العزت نے ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت ہم لوگوں کو عطا فرمائی۔ تو خلاصہ یہ کہ 1857 سے لے کر 58 سے لے کر 1928 تک کی جتنی تحریک ہے وہ تحریک محض تحریک آزادی ہے۔ 1928 کے بعد سے لے کر پھر 1947 تک تحریک آزادی بھی اپنے طور پہ چلتی رہی۔ تحریک آزادی کے ساتھ ساتھ ایک اور تحریک نے جنم لیا کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے ہے۔ یہ الگ ریاست کی جو تحریک تھی یہ تحریک پاکستان کہلاتی ہے۔ اس وجہ سے تحریک پاکستان تحریک آزادی کا ہی ایک تسلسل تھا۔
اسی سے مربوط تھی. لیکن بہرحال تحریک آزادی اس کی داستان بہت لمبی ہے اور اس میں بہت قربانیاں ہیں اور بہت بڑے بڑے طبقات نے اس کے اندر قربانیوں کو پیش کیا. جبکہ تحریک پاکستان کے اندر مسلمانوں نے ہی قربانیاں پیش کی اور مسلمانوں کے بھی مخصوص طبقات تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کر کے علامہ اقبال کے اس خواب کو تعبیر کر کے دکھایا. اس وجہ سے ہمیں اس فرق کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ تحریک آزادی کسی اور تحریک کا نام ہے، اس کا دورانیہ، اس کا ادارہ کار کچھ اور تھا، اور تحریک پاکستان اسی سے نکلی ہوئی، اسی سے مربوط ایک الگ تحریک تھی جس کا مقصد الگ ریاست کا حصول تھا. اس وجہ سے یہ دو الگ الگ تحریکیں ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم تمام کی تمام تاریخ ہندوستان کی جس میں مختلف قسم کے ممالک، پرتگالی بھی، آئرلینڈ بھی، فرانس بھی اور پھر بعد میں برطانیہ بھی کس طرح سے قابض ہوتے چلے گئے، کس طرح سے پھر ہندوستان کو بانٹ کے کچھ انگریزوں نے خود رکھا، کچھ سکھوں کے حوالے کر کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے، اور پھر بالآخر اتنی بڑی قربانیوں کے بعد کس طرح سے پاکستان معرض وجود میں آیا. ان تمام باتوں کو انشاءاللہ ہم اگلے اسباق کے اندر، اگلی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو تاریخ بھی یاد رکھنے کی اور اپنے محسنین کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.